اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق برطانیہ سے ہے۔ برطانیہ نے پاکستان سے اپنی ویزا پالیسی میں تبدیلی کی ہے۔ برطانیہ کے ویزا سسٹم میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے بائیو میٹرک درخواست گزاروں کے لیے ویزا سٹیکر اور پاسپورٹ اسٹیمپ ختم کر دی گئی ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن کے جاری کردہ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں 6 ماہ سے زائد قیام کرنے والوں کو آن لائن اکاؤنٹ بنانا ہوگا اور آن لائن اکاؤنٹ میں امیگریشن اور ویزا کا ریکارڈ ہوگا۔ اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ 6 ماہ سے کم قیام کرنے والوں کو اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے بتایا ہے کہ برطانیہ جانے والے پاکستانیوں کے لیے سسٹم میں جدت لا رہے ہیں اور نئی ٹیکنالوجی کا استعمال ویزا پروسیس کو محفوظ اور پیپر لیس بنا دے گا۔ برطانیہ میں ہیلتھ کے ادارے NHS کی ویٹنگ لسٹ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق 76 لاکھ لوگ معمول کا علاج کرانے کے منتظر ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وبائی امراض کی وجہ سے NHS پر شدید دباؤ ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہر سال تقریباً 1,60,000 سے زائد اموات ہو رہی ہیں۔ جرمنی کے شہر زولنگن میں میلے کے دوران ایک شخص نے اندھا دھند چاقو سے حملے کر کے کم از کم 3 افراد کو ہلاک اور 4 کو زخمی کر دیا۔ ملزم کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ حکام کے مطابق زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ UAE میں غیر قانونی رہائشیوں کے لیے لیگل ہونے کا آخری موقع آ گیا۔ خلیج ٹائم کے مطابق UAE میں 1 ستمبر سے ویزا ایمنسٹی اسکیم یعنی عام معافی کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں کچھ ہی روز باقی رہ گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ویزا ایمنسٹی اسکیم کی مدت کے دوران غیر قانونی رہائشیوں کو جرمانے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ وہ یا تو رقم ادا کیے بغیر ملک چھوڑ سکتے ہیں یا جرمانے کی فکر کیے بغیر متحدہ عرب امارات میں رہ سکتے ہیں۔ یورپی ملک ناروے کو 193 پیشوں یا شعبوں میں ورکرز کی کمی کا سامنا ہے۔ اس بات کا انکشاف 2023 کی یوروسٹیٹ رپورٹ میں ہوا ہے، جس میں صفائی ستھرائی یعنی کلیننگ، کھانے کی تیاری، مہمان نوازی، ذاتی خدمت اور IT، صحت کی دیکھ بھال اور تعمیرات اور انجینئرنگ جیسے کئی شعبوں میں قلت کا سامنا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو غیر ملکی زیادہ تر مطلوبہ پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ناروے جانا چاہتے ہیں، ان کے پاس روزگار اور نارویین ورک ویزا حاصل کرنے کے لیے زیادہ مواقع ہیں۔ دوسری سہولت یہ ہے کہ نارویین زبان انگریزی بولنے والے فارنرز کے لیے سیکھنے میں سب سے زیادہ آسان سمجھی جاتی ہے۔ ناروے غیر ملکی ڈاکٹرز پر بھی بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف رجسٹریز اینڈ نوٹریز کے فراہم کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پرتگال کی نیشنلٹی کی درخواستوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ رواں سال 2024 کے پہلے 4 مہینوں میں پرتگالی نیشنلٹی کے لیے 63,000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ پرتگالی نیشنلٹی کی درخواستوں کی تعداد میں اضافے اتھارٹیز کے لیے درخواستوں کی کارروائی میں مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ گزشتہ سال کے اعداد و شمار کے مقابلے میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ گزشتہ سال 1,98,000 درخواستیں رجسٹرڈ ہوئی تھی۔ گزشتہ سال نیشنلٹی کی تقریباً 2 لاکھ درخواستوں میں سے صرف 1,16,000 کو منظوری ملی تھی۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے اسٹے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ گزشتہ چند دنوں سے سینکڑوں تارکین وطن افریقہ کے ساحل سے کناریا آئز لینڈ پہنچ رہے ہیں۔ اس دوران ایک شخص اپنی جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھا۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیدرو سانچیز اس مسئلے کو سنگین صورتحال قرار دے چکے ہیں۔ کناریا پہنچنے والی بہت سی کشتیوں میں 6 بچوں کے ساتھ 167
دیگر بالغ اور بچے بھی سوار تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ امیگرینٹس کی کشتی کو الہیریو کے چھوٹے جزیروں سے 1 میل دور دیکھا گیا، اس میں ایک لاش بھی موجود تھی۔ بارسلونا کے معروف سیاحتی مقام لا رمبلا سے بارسلونا سٹی کونسل نے بدھ کو پرندوں کی پرانی دکانوں میں سے 11 میں سے 6 سٹالز کو بند کر دیا ہے۔ سٹال کی یہ بندش عدالتی حکم کے بعد کی گئی ہے۔ باقی 5 سٹالز کی بندش کا انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک مالک کی ملکیت ہے اور اس نے عدالت سے حکم امتناعی لے رکھا ہے۔ بارسلونا کے معروف مقام لا رمبلا کی تعزین و آرائش کا کام اس وقت جاری ہے جو 2027 میں مکمل ہوگا۔ بارسلونا کے تفریحی مقام بارسلونیتا کے ساحل پر کیمپنگ اور سلیپنگ بیگ کے ساتھ سونا ٹورسٹ نے معمول بنا لیا ہے۔ اس طرح سیاح ہوٹل کی ادائیگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ساحل سمندر پر کیمپ لگانا اور سونا ممنوع ہے اور جرمانے کی بنیاد ہے، اور اس طرح کار میں سونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ بعض ٹورسٹ ایسی جگہوں کی تلاش کرتے ہیں جو تھوڑی سی چھپی ہوئی ہوں، خواہ بینچ ہو، سیڑھیاں، ایسی جگہ دیکھ کر وہ وہیں سو جاتے ہیں۔ اسپین کی وزارت لیبر کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کام یا جاب پر حادثات میں اموات کی تعداد میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 6.8% کا اضافہ دیکھا گیا ہے، جو 23 اموات زیادہ ہیں، اور اموات کی مجموعی تعداد رواں سال جون تک 360 ہو گئی ہے۔ مہلک حادثات کی سب سے بڑی تعداد سروسز سیکٹر میں ہے جس میں 154 اموات ہوئی ہیں۔ اسپین میں کام پر موت کی بنیادی وجہ دل کے دورے اور فالج ہے۔ تعمیرات کے شعبے میں 70 اموات ہوئی ہے جو گزشتہ سال کی اسی مقابلے میں 16 زیادہ ہے، اور انڈسٹریز میں 48 اموات ہوئی ہیں جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 6 زیادہ ہیں۔ قابل ذکر امر ہے کہ بغیر بیماری کے چھٹی کے حادثات کی تعداد میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 2% کمی واقع ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔